عمران خان نے سب سے پہلے مانگا عدالت عظمیٰ سے کہ آنریبل پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کرے. ان کی یہ پرے آج مسترد ہو گئی ہے. انہوں نے یہ مانگا عدالت عظمیٰ سے کہ جناب نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کو ECL پہ ڈالا جائے. یہ پرے بھی عمران خان کی آج آنریبل سپریم کورٹ نے مسترد کر دی ہے. یہ باتیں میں ریکارڈ ٹھیک کرنے کے لیے کر رہا ہوں. پھر انہوں نے یہ مانگا اور ڈیمانڈ کی کہ نیب کو کہا جائے کہ وہ ہائی پروفائل کیسز کی تحقیقات کرے. ہمارا حالانکہ اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن ان کی اس بات کو بھی درخور اطلاع نہیں سمجھا گیا اور یہ بھی مسترد ہو گیا ہے. اس طرح انہوں نے کہا کہ جی منی لانڈرنگ ہوئی ہے، لوٹا ہوا پیسہ واپس لایا جائے شریف خاندان سے، اور منی لانڈرنگ کا کوئی ثبوت نہیں دیا، کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں دی. سو یہ پرے بھی ان کی مسترد ہوئی کہ ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا سوائے قیاس آرائی کے اور لمبی لمبی باتیں چھوڑنے کے. پھر انہوں نے کہا کہ جی FBR شریف خاندان کے اثاثوں کے گوشواروں اور ان کی ٹیکس ریٹرنز کو ری ایگزامن کرے. کتنی بار ایگزامن کرنا ہے؟ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ایگزامن ہوتے ہیں، اس وقت بھی احتساب کی وہ جو ایک لگی ہوتی ہے چھلنی اس میں سے گزارا جاتا ہے. پھر مشرف صاحب آتے ہیں، وہ روزانہ احتساب کی چھلنی سے گزارتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے مانگا جہاں سے کئی بار شریف خاندان پہلے گزر چکا ہے. یہ پرے بھی مسترد ہوئی. تو جو 7 پریز ہیں ان کی، 7 بار جو انہوں نے مانگا ہے، میں سادہ زبان میں بات کر رہا ہوں تاکہ پاکستان کے عام آدمی کو عمران کے کرتوتوں کا اور اس کی کارروائی کا پتہ چلے. تو 7 مطالبات کیے انہوں نے، 7 کے 7 مسترد ہوئے. ایک مسترد، دوسرا مسترد، تیسرا مسترد، یعنی عمران خان مسترد. یہ ہے آج کا آؤٹ کم. اب مجھے گزارش یہ کرنی ہے کہ عدالت عظمیٰ کا جو بھی فیصلہ ہے، جیسا کہ کہا گیا تھا فریقین کی جانب سے کہ اس کی رسپیکٹ کی جائے گی اور اس پر منوان عمل کیا جائے گا. اب وقت ہے کہ اس فیصلے پر منوان عمل کیا جائے. آنریبل سپریم کورٹ نے ایک JIT کی تشکیل کا حکم دیا ہے. یہ ہمارے موقف سے ملتا ہے کیونکہ وزیر اعظم پاکستان نے لکھ کر سپریم کورٹ کو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ایک کمیشن آف انکوائری بنا دیجئے، جوڈیشل کمیشن، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. تو بسم اللہ، JIT انویسٹیگیشن کرے. اور JIT چونکہ سپریم کورٹ کے حکم پہ بنی ہے تو سپریم کورٹ کا حکم سب اداروں پہ بائنڈنگ ہے اور ایک عام آدمی سے لے کے وزیر اعظم پاکستان کے لیے بھی بائنڈنگ ہے. اس میں کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے، یہ کوئی اناہ کا مسئلہ نہیں ہے. دنیا کے مہذب ملکوں میں وہاں کے حکمران اپنے اداروں کے سامنے پیش ہوتے ہیں جب کبھی بھی انویسٹیگیشن کی بات ہو. آج بعض لوگ، اور میں نے بھی دیکھا سابق چیف جسٹس جن کے بارے میں چاہتا نہیں ان کی کارکردگی پہ بات کروں کہ عدلیہ کی آزادی کے لیے ہماری بھی بڑی ایک میجر شیئر ہے، وہ آج لگے ہوئے تھے کہ جی اس سے تو بہت عجیب لگے گا کہ وزیر اعظم صاحب اب گریڈ 18 یا 19 کے افسر کے آگے پیش ہوں گے. کیوں؟ گریڈ 18 اور 19 کے افسر کی سیلف رسپیکٹ نہیں ہوتی، اس کی ڈگنیٹی نہیں ہوتی. اگر ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کسی بھی گریڈ کے افسر کو کوئی حکم دے اور ملک کے حکمرانوں کو بھی وہ حکم دے تو سب کو اس حکم کو ماننا چاہیے. یہ تو عزت والی بات ہے کہ عدالتی احکامات کے اوپر عمل کیا جائے. سو عدالت عظمیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ اس پر حرف بحرف عمل کیا جائے گا. اور مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ آج آصف زرداری صاحب نے یادش بخیر بڑی باتیں کی اور شاید وہ نہیں جانتے کہ وہ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں. اور حیرت ہوتی ہے جب اور کوئی نہیں، خود آصف زرداری کرپشن کے حوالے سے گلے شکوے کرتے نظر آتے ہیں. کھا کھا کے ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. زرداری صاحب کتنا کھانا ہے؟ آپ کا پیٹ کیسے بھرے؟ یہ جو پیٹ کا دوزخ ہے اس میں کتنا کچھ ڈالنا ہے؟ یہ شوگر ملیں کدھر سے آئیں گے؟ آپ کی شوگر ملیں بچے دیتی ہیں. آپ ہمیں کیوں مجبور کرتے ہیں کہ ہم پھر واپس جائیں؟ آپ تو عزیر بلوچ کے سوالوں کے جواب دے دیں، ہم آپ سے کوئی سوال نہیں کرتے. لوٹ لوٹ کے اس ملک کو آپ کھا گئے ہیں. پہلی پیپلز پارٹی کی حکومت اور نیشنلائزیشن کی تباہ کن پالیسی سے لے کے اور ملک توڑوانے سے لے کے
کہ 300 میں سے 81 سیٹیں تھی پیپلز پارٹی کی. ملک توڑوا دیا. قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہونے دیا آپ نے, آپ کی پارٹی نے اور آپ کی قیادت نے, اور آپ 81 سیٹوں سے 300 کے ہاؤس میں ملک کے آپ کے قائد وزیر اعظم بنے. پھر بھی قوم سے معافی نہیں مانگی آپ کی پارٹی نے آج تک. تاریخی جرائم ہے یہ, اور ہم بولنا نہیں چاہتے. 10 سال سے آپ سندھ کے بلا شرکت حاکم ہے, بلا شرکت غیر آپ حکمران ہیں. کراچی کچرے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا آپ لوگوں نے, اور سندھ کے شہروں کو کھنڈر بنا دیا. اربوں روپیہ کھا گئے ہیں آپ کے پیٹ کی آگ نہیں بجھی. کوئی کام سندھ میں پیسے کے بغیر نہیں ہوتا. ٹرانسفر, پوسٹنگ, نوکری. ڈیولپمنٹ فنڈ آتے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد, اربوں روپے آیا ہے, لگتے نہیں ہیں. وہ ان کے پتہ نہیں ذاتی جاگیروں پہ لگتے ہیں ان کی پارٹی کے, یا کدھر لگتے ہیں. تو کیوں ہمیں تنگ کرتے ہیں اور کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ خود تو آپ شیشے کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں معلوم ہے آپ کو بہت تکلیف ہے کہ وزیر اعظم پاکستان سندھ کے دورے کیوں کر رہے ہیں, ہم اہل سندھ کو ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں. پر زرداری صاحب کبھی سوچنا, اگر آپ اہل سندھ کی خدمت کرتے, اگر آپ یہ مال بناؤ پروگرام چھوڑ دیتے, اتنا کھا پی لیا تھا, اور سندھ والوں کو کچھ بنا کے دیتے, تو شاید ہمیں جانا ہی نہ پڑتا. کیا ہم اہل سندھ کو آپ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں تاکہ آپ مزید 5 سال پھر لوٹیں؟ چھوڑا تو آپ نے ہے کچھ نہیں. اور پھر بجلی پر احتجاج کی باتیں. 1 میگا واٹ بجلی جس پارٹی نے 5 سال میں نہیں بنائی, 1 میگا واٹ, انہیں چلو بربانی میں ڈوب مرنا چاہیے بجائے دوسروں پر انگلی اٹھانے کے. تو آج زرداری صاحب نے اور ان کی پارٹی نے بڑی باتیں کی ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ بہت کچھ کہا ہے انہوں نے سپریم کورٹ کے بارے میں, جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کا ان کو حق نہیں تھا. مثلا انہوں نے کہا کہ جونیئر ججز نے قوم کا مذاق اڑایا. تو زرداری صاحب, قوم آپ کو ججز کا مذاق نہیں اڑانے دے گی. ہو سکتا ہے ہمارے بھی کچھ تحفظات ہوں ریمارکس پر, بعض فیصلوں پر. ہم نے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا کہ اگر عدالتوں کا مذاق اڑایا گیا, اگر عدالتی فیصلوں کو نہ مانا گیا تو ریاست جنگل بن جائے گی. تو جنگل تو نہیں ہم پاکستان کو بننے دیں گے, پاکستان کو آگے بڑھنا ہے. میں سمجھتا ہوں زرداری صاحب کو اپنے الفاظ پر قوم سے معافی مانگنی چاہیے, اور کم از کم سپریم کورٹ آف پاکستان سے معافی مانگنی چاہیے. یہ باتیں جو انہوں نے کی ہیں بنتی نہیں ہیں. انہوں نے میاں صاحب کے بارے میں بھی بہت باتیں کی ہیں. میاں نواز شریف کے نام کے ساتھ تو نواز شریف لگتا ہے, آپ کے نام کے ساتھ اگر اس کے حصے کریں پھر کیا بنے گا؟ زر کی بات کریں کہ زرداری کی بات کریں, تو آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں. ہمیں بات کرنی آتی ہے, اور اگر کھاتا کھلا زرداری صاحب تو آپ کا تو اتنا بڑا کھاتا بند ہی نہیں ہوگا. اس لیے میرا خیال ہے ڈھکا ہوا ہے تو ڈھکا رہنے دیں اس کو. عمران خان سے ایک سوال اور کرنا ہے جس پہ تفصیلی بات میری بہن مریم اورنگزیب صاحبہ کریں گی, لیکن مجھے یہ ضرور پوچھنا ہے عمران خان سے کہ آپ نواز شریف صاحب پہ اور ان کی ٹیم پہ جھوٹ بول کے تنقید بھی کرتے ہو, ابیوزو لینگویج بھی یوز کرتے ہو, ابیوزو لینگویج بھی یوز کرتے ہو, لیکن ماؤں بیٹیوں بہنوں کی ایک عزت ہوتی ہے, اور مائیں بہنیں بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں. یہ پاکستان کا کلچر ہے. آپ نے مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں بہت جھوٹ بولا, بڑی بہتان تراشی کی, اور آپ دیکھیے خدا کی کرنی کہ آج کے پورے فیصلے میں مریم نواز شریف صاحبہ کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے, اور بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ کوئی ثبوت نہیں دیا گیا کہ وہ ڈپینڈنٹ ہے میاں نواز شریف صاحب پہ. تو کم از کم قوم کی بیٹی ہے مریم نواز شریف, انہی سے معافی مانگ لو. اگر رتی برابر بھی حیا ہے تو وہی کر لو. اور ایک اور بات, سراج الحق صاحب, زرداری صاحب اور عمران صاحب کہہ رہے ہیں جی نواز شریف صاحب استعفیٰ دیں. کیوں استعفیٰ دیں؟ اس لیے کہ سپریم کورٹ سے سرخرو ہو کے نکلے ہیں اور اب ہمیں گرانے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے تو کہتے ہو استعفیٰ دیں. بھائی جاؤ جا کے, 1 سال رہ گیا ہے. زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنے اپنے صوبوں میں, زرداری صاحب آپ تو صرف اتنا کام کرو کھانا بند کر دو تو سندھ کی حالت بہتر ہو جائے گی. اور عمران خان صاحب آپ جاؤ جا کے کے پی کے میں, سال رہ گیا, باقی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی وہاں سے. کچھ نہیں کیا آپ نے وہاں پہ سوائے پی ایم ایل این کو ٹیز کرنے کے اور مرکزی حکومت کے خلاف سازش کرنے کے. صوبے کی آپ نے کوئی خدمت نہیں کی جہاں سے آپ نے ووٹ لیا. حکمران ہے ایک صوبے کے, اب بھی وقت ہے, سنبھل جاؤ. بجائے جلنے کے, کڑنے کے, سازشیں کرنے کے, آپ کے لیے اب بھی بہتر راستہ یہ ہے کہ آپ کے پی کے لوگوں کو سرو کرو جا کے جہاں سے آپ نے ووٹ لیے ہیں.
رہ گئی بات عوام کی عدالت کی، تو تلا گنگ کا جو یہ 1-2 روز پہلے الیکشن آیا ہے، یہ کلاسیکل ایگزامپل ہے کہ 2013 کے انتخابات میں تقریباً ہماری 9,000 کی لیڈ تھی، جب الحمدللہ پاناما کا یہ سارا شور اور گلگلہ مچا تھا، 22,000 کی لیڈ پہ آ گئی ہے۔ ہر الیکشن عمران خان نے لوز کیا ہے، ہر الیکشن میں عوام کی عدالت سے مسترد کی مہر لگی ہے، آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے مسترد کی مہر لگی ہے، مگر شرم ہے کہ ہے ہی نہیں، پھر روز ایک نئی بات کرتے ہیں۔ تو خان صاحب آپ استعفیٰ کیوں نہیں دیتے؟ روز اتنی بڑا بڑا جھوٹ بولتے ہو، قوم کو ہیجان میں مبتلا کرتے ہو، پھر نکلتے ہو پچھلے دروازے سے بھاگ جاتے ہو۔ اس دن آج میڈیا سے بات ہی نہیں کی کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو ایسے کام چھوڑ دیں، آپ بڑے ہو جائیں، گالیوں کی سیاست کا دور ختم ہوا، الزامات کی سیاست کا دور ختم ہوا۔ آپ کے لیے بہترین راستہ یہی ہے کہ آپ KPK میں جا کے کام کریں، زرداری صاحب اور کچھ نہ کریں، کام وام تو انہیں کرنا آتا کوئی نہیں ہے، کھانا ہی آتا ہے، وہ کم از کم کھانا ہی بند کر دیں تاکہ سندھ کے لوگوں کو 1 سال تو ریلیف ملے، اور 2018 کے الیکشن کی تیاری کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی 2018 کے انتخابات میں PMLN اپنے قائد میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں پوری قوت کے ساتھ میدان میں نکلے گی۔ انشاءاللہ تعالی چاروں صوبوں میں PMLN انشاءاللہ حکومت بنائے گی، 2/3 اکثریت کے ساتھ انشاءاللہ آئیں گے، کیونکہ نواز شریف جدید پاکستان کے معمار ہیں، آرکیٹیکٹ ہیں جدید پاکستان کے۔ نواز شریف جب بھی آتے ہیں ترقی ساتھ لاتے ہیں، تعمیر کی بات کرتے ہیں، استحکام اور امن کی بات کرتے ہیں، خوشحالی کی بات کرتے ہیں، اور کسی نے یہاں بنایا کیا ہے؟ نواز شریف صاحب کو تو ایک جلتا ہوا پاکستان ملا تھا، قومی خزانہ خالی، بلوچستان میں انسرجنسی، دہشت گردی پورے ملک میں پھیلی ہوئی، کراچی کا امن تباہ، اور دنیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان 2018 میں خاکم بدن ڈیفالٹ کر جائے گا۔ آج الحمدللہ زر مبادلہ کے ذخائر ریکارڈ حدوں کو چھو رہے ہیں، آج کے دن سٹاک مارکیٹ پیک پہ چلی گئی ہے، بلوچستان کا امن لوٹ رہا ہے، کراچی کا امن لوٹ چکا ہے الحمدللہ۔ لوڈ شیڈنگ یہ پچھلے 12-14 دن کو اگر آپ نکال دیں، جس میں دریائی پانی میں کمی ہوئی اور کچھ پار پروجیکٹس جن کی مینٹیننس کا شیڈول ایسا بنا کہ وہ گرمی بھی کچھ پہلے آ گئی اور وہ انشاءاللہ 10-8 دن میں یہ میٹ وت کر جائے گا۔ اس سے پیچھے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ لوڈ شیڈنگ کے گھنٹوں میں کمی ہوئی، اور پھر روز پاور پروڈکشن کے پروجیکٹس لگ رہے ہیں، بن رہے ہیں، تو یہ نیشنل گریڈ میں بجلی آئے گی نا۔ ریلوے سمیت کئی اداروں کی حالت بدل گئی الحمدللہ، اور ملک میں امن آیا۔ دہشت گردوں کا آج پاکستان کی بہادر افواج پیچھا کر رہی ہیں اور کمر توڑ دی انہوں نے دہشت گردی کی۔ سول ملٹری ریلیشن شپ الحمدللہ مثالی ہے، آئیڈیل ہے۔ تو یہ ایک بدلا ہوا پاکستان ہے۔ سی پیک، اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، سی پیک سب جانتے ہیں کتنا بڑا منصوبہ ہے، اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ آنریبل سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے جمہوریت مستحکم ہوئی ہے، اور ان کے لیے یہ آسان کام نہیں تھا، کیونکہ ان کو سازگار ماحول نہیں ملا، ایک غیر جانبدار ماحول نہیں ملا۔ یہ ہم سیاستدان ہیں، ہماری کھال مضبوط ہوتی ہے، گالی بھی سن لیتے ہیں، مکے بھی کھاتے ہیں، پھر کپڑے جھاڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ یہ سبوں کے لیے ممکن نہیں ہے، خاص طور پہ جو منصف ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے، جیسا آج آصف زرداری نے کیا ہے۔ پتہ نہیں کون سا ساڑ نکالا انہوں نے ججز کے اور عدالتوں کے بارے میں، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو بہرحال آج کا دن ایک سنہرا دن ہے، جمہوریت کے خلاف ایک اور سازش آج ناکام ہوئی ہے، اور ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمران کو، جناب سراج الحق کو اور شیخ رشید صاحب کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ان کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ کوئی مثبت کام کر لیں تو بہتر ہے۔ سراج صاحب کا میں بڑا احترام کرتا ہوں، اور جماعت سے ہمارا ایک بڑا قریبی تعلق ہے، اس لیے میں بہت محتاط بات کروں گا، لیکن ہمارا گلہ یہ ہے جناب برادرم سراج الحق صاحب سے، زمانہ طالب علمی کا ان سے ہمارا تعلق ہے، کہ ہمیں ان کی پالیسی کے نتیجے میں جماعت اسلامی جیسی بڑی نظریاتی جماعت PTI کی B ٹیم بنتی جا رہی ہے، ان کو یہ مشورہ ہے کہ وہ اس تاثر کو ظاہر کریں۔ بہت شکریہ۔ میرے بعد مریم اورنگزیب صاحبہ بات کریں گی، کچھ دیر دانیال صاحب، اس کے بعد پھر آپ سوالات کیجیے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جی مختصراً اپنی بات کا آغاز اپنی بات کے خلاصے سے کروں گی اور عوام کے لیے صرف ایک لائن میں کہ آج جو پیناما کیس کی ججمنٹ آئی ہے فاضل ججوں کی طرف سے اور اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے، اس کے مطابق وزیر اعظم محمد نواز شریف وزیر اعظم بننے کے رہنے کے اہل ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ آج اور پچھلے 1 سال 17 دن وہ تاریخ رقم ہوئی ہے پاکستان کے اندر جہاں موجودہ وزیر اعظم نے اور پاکستان کی تاریخ میں محمد نواز شریف وہ واحد سیاستدان ہیں جنہوں نے اپنی 3 نسلوں کا، اپنے مرحوم والد کا، اپنی فیملی کا، پوری شریف فیملی کا، اپنے بچوں کا کو احتساب کے لیے پیش کیا. تمام استثناء، پریولیج، تکنیکی جتنے بھی سہارے وہ لے سکتے تھے ان سب کو انہوں نے لینے سے انکار کیا، یہ جانتے ہوئے کہ پیناما لیکس ایک جھوٹ پر مبنی اور ICIJ کی جو لیگل، جہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی اپریل میں، ان کی لیگل سیکشن آف دا ویب سائٹ میں یہ لکھا ہے کہ کسی طرح بھی یہ امپلائی اور سجیسٹ وہ لوگ نہیں کر رہے کہ اس میں کسی قسم کی رانگ ڈوئنگ، کرپشن یا انلیگیلٹی ہے. لیکن اس سب چیز کو پس پشت رکھتے ہوئے ایک سیاسی جماعت جس کے لیڈر عمران خان صاحب ہیں، مجھے دکھ ہوتا ہے خان لگانے میں عمران خان صاحب کے ساتھ، لیکن وہ میرے خیال میں ایک عادت کا حصہ بن چکی ہے. کوشش کروں کہ اس سے دونوں کو الگ کروں جس طرح سعد بھائی کرتے ہیں. لیکن انہوں نے اس کے اوپر سیاست کی، بہتان بازی کی، الزام تراشی کی، گالی دی، تضحیک کی، اداروں کی، لوگوں کی، شریف فیملی کی، وزیر اعظم پاکستان کی، اور وزیر اعظم یہ جانتے ہوئے کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ جھوٹی سیاست اور الزامات پہ مبنی ہے، اس کے برعکس ایک سٹیٹسمن کی طرح تحمل کے ساتھ، مدبرانہ، پروقار خاموشی کے ساتھ اس کو قانون کے حوالے کیا. اور اپریل میں وزیر اعظم نے خود اعلیٰ عدلیہ کو خط لکھا کہ اگر پیناما لیکس کے اندر کسی قسم کا بھی شبہ پایا جاتا ہے تو اس کی انویسٹیگیشن ہو. اور آج کے فیصلے میں جو JIT بنی ہے یہ وزیر اعظم کے اس فیصلے کی تائید ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سعد بھائی نے کہا، میں اس کو دہراؤں گی نہیں، لیکن 4 چیزیں: پیسہ لوٹا گیا، بار بار اس چیز کی گردان کی گئی، ٹیکس چوری کیا گیا، منی لانڈرنگ کی گئی، مریم نواز مریم نواز مریم نواز. جس طرح سعد بھائی نے کہا کہ کچھ بیٹیوں کی، بہنوں کی، ماؤں کی عزت ہوتی ہے، ان کا نام جس طریقے سے لیا جاتا ہے اس میں بھی سلیقہ ہونا چاہیے. لیکن عمران خان صاحب اپنی عادت سے مجبور، اور اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑی سی، کیونکہ میرا محکمہ ہے اطلاعات کا، لیکن وہ سو کالڈ اینکرز جس کی ابھی سعد بھائی نے بات کی، ڈاکیومنٹریز بنائی گئیں، لال دائرے لگائے گئے، یہ کہا گیا کہ پرائم منسٹر نے مریم نواز کے ذریعے منی لانڈرنگ کی. مریم نواز پرائم منسٹر کی ڈپینڈنٹ ہیں، مریم نواز بینیفیشل اونر ہیں، ان کے ذریعے یہ چوری کی گئی. پورا ریکارڈ ریویو کرایا گیا، پورا ایسٹ ریویو کرایا گیا. لیکن آج اللہ کے فضل سے سپریم کورٹ نے وہ تمام جھوٹے الزامات، وہ تمام الزام تراشی کو مسترد کیا. اس پر میں پاکستان کی پوری قوم کو، پاکستان مسلم لیگ نون کے سپورٹرز کو، پاکستان مسلم نون لیگ کے ووٹرز کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں اور خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں. کیونکہ جس طرح پچھلے 1.25 سال انہوں نے وزیر اعظم کے اوپر اعتماد کیا، ان کی ڈائریکشن کے کسی قسم کا انتشار نہ ہو ملک کے اندر، کیونکہ وہ ملک میں پاکستان کی مثبت ترقی کے اوپر کام کر رہے تھے. اور وزیر اعظم کی یہ بات سنی گئی. کل پھر سکرینز کے اوپر کہا گیا کہ نون لیگ نے فیصلہ کیا کہ
جو PMLN کے ورکرز ہیں ان کو روڈز پہ آنے کے لیے کہہ دیا گیا, سڑکوں کے اوپر آنے کے لیے کہہ دیا گیا. تو عمران خان صاحب یہ ہمارا وتیرہ نہیں ہے. دھرنے سے بات شروع ہوئی, دھاندلی سے بات شروع ہوئی, پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا, PTV پہ حملہ ہوا, کیپٹل کو لاک ڈاؤن کرنے کی بات کی, اوے کی سیاست شروع کی, گھسیٹ دو مار دو کی سیاست شروع کی, امپائر کی انگلی کے اشارے کا انتظار کیا. کیوں کیا یہ سب کچھ؟ کیوں ہوا؟ ایک ذات کو ٹارگٹ کرنے کے لیے, اور جس کا نام ہے محمد نواز شریف. اقتدار کے حسد میں کیا, پاکستان کے اندر ملک کی ترقی کو روکنے کے لیے کیا. کیونکہ پاکستان میں صرف جس کی قسمت میں پاکستان کی ترقی ہے وہ محمد نواز شریف ہے, جس نے پاکستان کو صرف آگے کی طرف لے کر جانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گی اور اس کا ذکر ضرور کروں گی کہ جس جگہ وزیر اعظم, موجودہ وزیر اعظم نے ہمیشہ, چاہے دھاندلی کی بات ہو, جھوٹا الزام ہو, چاہے اپنی ذات کی بات ہو, چاہے اپنے بچوں کی بات ہو, چاہے اپنی فیملی کی بات ہو, ہمیشہ اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ سے درخواست کی انویسٹیگیشن کرنے کی. اور اگر آج میں پھر سن رہی تھی عمران خان صاحب نے جو پریس کانفرنس کی, کیونکہ جس نے پونے 4 سال کچھ نہ کیا ہو, KPK کے اندر ایک بھی ریفارم نہ کیا ہو, احتساب کمیشن کو تالا لگایا ہو, جو آئینی ادارہ ان سے سوال کرے اس کو گالی دی ہو, اور پہلی دفعہ ٹرائیبیونل کے فیصلے میں لکھا گیا ان کے بارے میں کہ یہ فلتھی اور انسیولائزڈ پارلیمنٹیرین ہیں, اور اس کے ساتھ یہ کہا گیا کہ یہ آئینی اداروں کو انڈرمائن کرتے ہیں. یہ کسی کے بارے میں کبھی بھی نہیں لکھا گیا کسی بھی ٹرائیبیونل کے فیصلے کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ تمام وہ چیزیں چوتھے سال جو پنجاب حکومت آج سے 15 سال پہلے کر چکے ہیں ان کو کاپی کرنا, ان کی نقل مارنا شروع کی. لیکن اس پہ بھی ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ چلو نقل مارنی ہی شروع کی. 4 سال میٹرو کو تنقید کا نشانہ بنایا, آج میٹرو کی. اس کے بعد فیزیبلٹی بنی ابھی, اس کے بعد موٹر وے کو تنقید کا نشانہ بنایا, اب اس کا نام بدل کے ایکسپریس وے موٹر وے کی فیزیبلٹی بنائی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہیلتھ ریفارم کیا وہ 15 سال پہلے بدل چکا ہے آج پنجاب میں, جس کو آج یہ رائج کرنے جا رہے ہیں KPK کے اندر. تو یہ تمام چیزیں میں اس لیے دہرانا چاہتی تھی کہ ایک تو ریکارڈ کی درستگی رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کو یہ ضرور پتہ چلے کہ ایک طرف وہ لیڈر ہے, وہ شخص ہے, وہ شخصیت ہے, وہ اسٹیٹسمن ہے جو پاکستان کو ان تمام رکاوٹوں کے باوجود, چاہے وہ اقتصادی ترقی ہو, چاہے وہ پاکستان کے اندر اکانومی, پاکستان کے اندر توانائی, پاکستان کے اندھیروں کو ختم کرنے کی بات ہو, پاکستان کے اندر امن پھیلانے کی بات ہو, دوسری طرف پاکستان کے اندر افراتفری, پاکستان کے اندر انتشار, پاکستان کے اندر فساد اور پاکستان کے اندر بد امنی. یہ وہ کریڈٹ ہے جو 4 سال بعد عمران خان صاحب کے حصے میں آتا ہے. اور اب مجھے خطرہ یہ ہے کہ 2018 میں جس طرح پاکستان کے آئین اور قانون کے اداروں نے, پاکستان کے عوام نے جب انہوں نے دھرنا دیا, اس وقت گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, پاکستان کے اندر بائی الیکشن, لوکل گورنمنٹ الیکشن, اور اب جب انہوں نے جھوٹے الزامات لگائے تو جو 4 دن پہلے چکوال کے اندر جو فیصلہ عوام نے سنایا ہے وہ میرے خیال میں عمران خان صاحب کو اب جواب سمجھ لینا چاہیے عوام کا. اور اب جو فیصلہ آیا ہے وہ ابھی بھی ٹی وی کچھ بالخصوص کچھ میں بار بار ریپیٹ کروں گی, ٹی وی اسکرین کے اوپر دوربینیں لے کے ڈھونڈا جا رہا ہے کہ اس کے اندر سے سیاسی کھیل کے لیے کوئی کھلونا ملے. لیکن جو آرڈر ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 2 ججوں نے یہ بات کی, لیکن سپریم کورٹ, میں بار بار جس طرح سعد بھائی نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے بھی جو رد عمل دیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو PTI کا رد عمل ہے, وزیر اعظم استعفیٰ کیوں دیں؟ وزیر اعظم کے پاس ان کا مینڈیٹ پاکستان کی عوام کی امانت ہے. ہر کوئی کھڑا ہو کے وزیر اعظم کے استعفے کی بات کرتا ہے, کیوں دے استعفیٰ وزیر اعظم؟ اور وزیر اعظم انشاءاللہ اگلے جو 2018 تک وقت باقی ہے اس میں جو قوم سے وعدے کیے ہیں, جو وعدہ
پاکستان کی عوام کے لیے کیا ہے اس کے مطابق پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے، پاکستان کے امن کے لیے اسی طرح کام کرتے رہیں گے. اور جس طرح پچھلے 4 سال سے، لیکن شرمندہ انہوں نے ہونا نہیں، ان کا وتیرہ نہیں ہے شرمندگی کا، ان کو اندر شاید یہ احساس ہی نہیں ہے، لیکن اللہ کرے کہ خدا تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان پر رحم کرے، اور ان کو بھی اس جگہ پہ جہاں ان کی حکومت ہے. بجلی کے بارے میں تنقید کرنے والے یہ بتائیں کہ اپنے صوبے میں جس میں NFC ایوارڈ کے اندر پیسہ لیا ہے اس میں کتنے بجلی کے پروجیکٹس لگائے ہیں؟ ایک بھی کسی پروجیکٹ کا اشارہ دیں، ایک بھی کسی پروجیکٹ کا ذکر کریں. تو ایک دفعہ پھر میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گی کہ آپ لوگ اپنے قلم کو جب بھی استعمال کریں پاکستان کے اندر مثبت سوچ اور پاکستان کے اندر مثبت جو ترقی کا سفر ہے اس کے لیے استعمال کریں. بہت شکریہ. جامعہ عزیز صاحب اور پھر عثمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں مختصراً 3 باتیں کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب عدالتی کارروائی شروع ہوئی تو اس وقت جو پہلے وکیل تھے عمران خان صاحب کے، حامد خان صاحب، انہوں نے پہلے 2 روز کے لیے صرف وہ تقاریر پڑھ کے سنائی جو کہ پرائم منسٹر صاحب نے عوام سے خطاب کیا اور جو پرائم منسٹر صاحب نے پارلیمنٹ میں خطاب کیا. لیکن ان تقاریروں میں سے جو آج ہنسا ریلیونٹ ہے وہ تو انہوں نے پڑھ کے سنائی یاد دہانی کروانے کے لیے. میں بھی آج تھوڑی سی یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں آپ دوستوں میں سے جنہوں نے وہ سنی ہو تقریریں. اس میں ایک حصہ یہ بھی تھا کہ کیا اگر عدالتی کارروائی کے بعد اگر میں سرخرو ہوا تو جو کچھ آپ نے 8 ماہ کیا ہے میرے ساتھ اور میرے خاندان کے ساتھ